واجب الاحترام میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انسانی زندگی کا تعلق جب اپنے ماضی سے کٹ جاتا ہے تو اس کو مستقبل بنانے میں ناممکنات حد تک پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ جس قوم، جس خاندان، جس فرد کو اپنا مثبت ماضی، اپنے بزرگوں کا مثبت ماضی ذہن میں ہو، وہ تاریخ اس کے ذہن میں موجود ہو، وہ انسان دنیا کی اس دوڑ میں، ترقی کے سفر میں کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ مسلمان تو وہ ہیں جن کا ماضی اتنا خوبصورت، اگر وہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر جھانکیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ کسی قوم کا ماضی اور تاریخ اس قدر تابناک، اس قدر روبہ ترقی، اس قدر اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ معاملات اور اعلیٰ کردار شاید ہی اللہ رب العزت نے ما سوا مسلم کے کسی کو عطا فرمایا ہو۔ آج بھی ایک مسلمان جس نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، وہ اگر تاریخ کے دریچوں میں جھانکنے کی کوشش کرے گا تو اس کا سر کبھی نہیں جھکے گا۔ اس کو اپنے آباء و اجداد پہ، اس کو اپنے ماضی پر، اس کو پچھلے دور کے اندر جن اولو العزم ہستیوں نے دین کے لیے کردار ادا کیا، کبھی سرنگوں نہیں ہونا پڑے گا۔ دین اسلام اور اس کے ماننے والوں نے 1100 سال تک وہ کارنامہائے سرجار دیے، ایسا کردار ادا کیا، قوم کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، امن کے قیام کے لیے، انسانی جان و مال کے تحفظ میں کردار ادا کرنے کے اعتبار سے، اور پھر دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے، آپ صرف ہندوستان کی 800 سالہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، مسلم دور حکومت میں ان لوگوں نے وہ کردار ادا کیا کہ اس ہندوستان میں جو آپ کا یہ پورا بر عظیم پاک و ہند ہے، اور پھر اس سے باہر نکل کر جو مسلم حکومتیں تھیں، انہوں نے وہ کردار ادا کیا
مذہبی رواداری کی انتہا کو انہوں نے چھوا۔ یہ مجمع البحرین، یہ اقوام جہاں پر سارے مذاہب، سارے مسالک، سارے مشارب، ہمہ جہت اقوام یہاں پر موجود ہیں، لیکن لڑائی کا کوئی تصور نہیں۔ ہر آدمی کو عبادت کی آزادی موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 800 سالہ ہندوستانی تاریخ، ہم اپنے خطے کی صرف بات کریں، یہاں پر ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، جین مت ہیں، کرسچنز ہیں، یہودی رہتے تھے، نصارہ رہتے تھے، اب بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی مجمع البحرین ساری اقوام کا یہ یہاں پر اجتماع، لیکن ہر آدمی مذہبی رواداری کے اعتبار سے ہر آدمی دوسرے کے لیے امن اور صلح و آتشی کا نمونہ تھا۔ یہ آپ کی مسلم دور حکومت کی برکتیں تھیں، اور ایسا انہوں نے یہ نظام اور سسٹم قائم کیا، امن کا یہ عالم، کہ آج بھی عدل جہانگیری آپ کے ہاں مشہور ہے، جہانگیر کا عدل۔ اب یہ انصاف، یہ عدل، یہ انسانوں کو یہاں پر کس نے فراہم کیا؟ 50 سال تک صرف اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کی حکومت رہی۔ اس بادشاہ کا عالم یہ تھا، سال میں 2 مرتبہ اپنے آپ کو سونے اور جواہرات سے تول کر قوم میں تقسیم کر دیتا، لیکن خود کھانے کا یہ عالم تھا۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی کتابت کیا کرتا، قرآن مجید کے نسخے لکھا کرتا، ٹوپیاں بنتا، اس 2 کاموں کے ذریعے سے اپنا کچن چلاتا۔ قوم پر بوجھ نہیں ہے، قوم کے اوپر پریشانی اور مصیبت نہیں ہے، فری ڈیوٹی کرتا ہے، اپنی کماتا ہے اور کھاتا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا ذہن، جس کے دسترخوان پر 500 علماء کی پوری بڑی جماعت موجود ہے، اور فتاوی عالمگیری جیسا عظیم المرتبت فتاوی اس نے شائع کیا۔ وہ فتاوی کیا ہے؟ ہندوستان کو چلانے کا پورا آئین تھا، پورا ایک سسٹم اور نظام اس میں وضع کیا گیا۔ بازار کیسے ہوگا، عدالت کیسے لگے گی، نظام کیسے چلے گا، حقوق کیسے ادا ہوں گے، یہاں سے اول سے لے کر آخر تک سارے مسائل کا حل فتاوی عالمگیری کے اندر موجود تھا۔ یہ ایسا لاز تھا جس نے اقوام ہندوستان کو ایک مٹھی کی طرح کر کے رکھا تھا۔ ہر آدمی دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کردار ادا کرتا، اور یہاں تک کہ اقوام عالم میں جو لوگ غیر مسلم تھے، مسلم سوسائٹی کا ان پر اس قدر اثر تھا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، کہنے لگے مسلم سوسائٹی کا ان پر ایسا اثر تھا، ایک غیر مسلم خاتون ہندو یا سکھ ہے، وہ جب گھر سے باہر نکلتی ہے گز بھر گھونگھٹ لے کر نکلتی ہے، حالانکہ ان کے یہاں پردے کا کوئی اہتمام نہیں، پردہ ان کی اس کیفیت میں نہیں ہے، لیکن اس نظام کی برکت ایسی تھی کہ غیر مسلموں پر بھی اس کے اثرات موجود تھے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے، ایک غیر مسلم کھانا کھا رہا تو اس کے والد نے اس کو تھپڑ رسید کیا۔ رمضان میں تو مسلمانوں کے مہینے میں، روزے میں تو ان کے سامنے کھانا کھاتا ہے،
یہ اتنی اعلیٰ روایات کہاں سے آئیں؟ ان کے اندر اتنی اخلاقی قوت کہاں سے پیدا ہوئی کہ ہم مذہبی رواداری کا یہ عالم ہے کہ ہر آدمی دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے؟ یہ کہاں سے ذہن آیا؟ یہ مسلم حکمرانوں نے یہاں عدل و انصاف قائم کر کے، وگرنہ مسلمان تو یہاں 10% تھے، 90% تو غیر مسلم تھے۔ جیسے آپ مدینہ کے اندر چلے جائیں تو مسلمانوں کی تعداد تو صرف 500 ہے۔ جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی مسلمانوں کی تعداد صرف 500 ہے، اور پھر مدینہ کی کل آبادی 10,000 پر محیط ہے، 9,500 تو غیر مسلم ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہر ایک مذہب کی وہاں پر رواداری کا یہ عالم رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، وہاں کے سارے مذاہب، وہاں کے سارے مسالک، وہاں کے سارے قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج اور فیصل تسلیم کرتے ہیں۔ کیسی رواداری کا ذہن دیا، انسانی حقوق کو ادا کرنے کا ذہن دیا۔ یہ مدینۃ الرسول کی حکومت سے لے کر آخری بادشاہ تک کی حکومت میں یہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا اور انسانوں کو امن دیا، اطمینان دیا، معاشی خوشحالی ان کے اندر پیدا کی، اور ہر آدمی کو حقوق ادا کرنے کے قابل بنا دیا۔ یہ کیوں انہوں نے کیا؟ اتنا بڑا ذہن کہاں سے وجود میں آیا؟ اور پھر سب سے بڑی چیز جو تھی، قومی وحدت وہاں پر موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی بولی بول رہا ہے، اتنی اقوام کے اندر ہر آدمی اس کا ذہن یہ تھا، اس کے دل و دماغ میں یہ بات تھی، میں نے اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ قومی وحدت کے اعتبار سے پوری قوم ایک تھی۔ اگر کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے ساری قوم ایک ہو کر کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب آپ نے وہاں پر میثاق مدینہ کیا، اس میں آپ نے یہی بات لکھی، یہاں پر ساری اقوام موجود ہیں، بستی ہیں، اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا محمد الرسول اللہ کے ساتھ مل کر تم سب اس حملہ آور کو روکو گے۔ یہ میثاق مدینہ کی شکوں میں سے ایک بہت بڑی شک تھی کہ تمہارا جو دشمن ہے وہ محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے، جو تمہارا دوست ہے وہ محمد الرسول اللہ کا دوست ہے۔ اسی پر تو میثاق مدینہ قائم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کی یہ بنیاد رکھی، اگر باہر سے ہماری اس پوری قوم پر، اس پوری قوم کے اندر سارے اقوام عالم ہیں، وہاں پر یہودی بھی ہیں، حضور فرماتا ہے پوری اقوام عالم میں جو ہمارے معاہدے میں موجود ہیں، اگر اس پر کوئی باہر سے حملہ آور ہوتا ہے ہم سب مل کر دفاع کریں۔ کتنا بڑا ذہن دیا، کتنا بڑا قومی وحدت کے اعتبار سے آگے بڑھنے کے لیے، کردار ادا کرنے کے لیے ذہن دیا۔ اس لیے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، جتنی اقوام آئیں ہر نبی اس قوم کی طرف آیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر ایک نبی کہتا ہے اے میری قوم۔ اب قوم کون سی ہے؟ دیکھنے میں تو سارے غیر مسلم ہیں، لیکن نبی ان کو اپنی قوم کہتا ہے، یا قومی، اے میری قوم۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں پر رہنے والے جتنے باشندے ہیں نبی کو ان کے سارے، ان سب کی فکر ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے خطبہ حجۃ الوداع ادا کیا، اس میں آپ نے ساری اقوام عالم کو خطاب کیا، اور پھر آپ نے فرمایا آج کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی غریب کو کسی امیر پر کوئی فضیلت نہیں، اور ہر آدمی جو میری یہاں پر بات سن رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میری بات جو یہاں شاہد ہیں وہ غیب تک پہنچا دیں، جو یہاں موجود ہیں، جو حاضر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ غیب تک یہ میری بات پہنچا دے، قیامت کی صبح تک یہ اصول رہے گا۔ کتنا بڑا ذہن دیا، کیسا ان کو دیا، امن و اطمینان دیا،
اور ترقی کی بنیاد پر یہ ذہن کیا دیا کہ ہر انسان دوسرے انسان کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جائے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے ہاں سب سے معتبر وہ ہے کہ تمہیں صرف اگر فضیلت مل سکتی ہے الا التقوی، وہ تقوی کی بنیاد پر۔ اگر تم اللہ کا ڈر رکھتے ہو پھر تمہارا اللہ کے ہاں مقام ہے، اللہ کی مخلوق کے ہاں مقام ہے۔ کتنا بڑا ذہن دیا، انسانوں کو یہ سمجھایا کہ تم ایک علاقے میں رہ کر تم اگر آپس میں دست گریباں ہوگے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہاں پر عدم استحکام پیدا ہوگا، وہاں پر نفرتیں جنم دیں گی، وہاں پر مسائل پیدا ہوں گے، وہاں پر پریشانیاں وجود میں آئیں گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہر آدمی کا معیار صرف تقوی کردار ادا کی۔ جس آدمی کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ انسانیت کے اعلیٰ معیار پر موجود ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی کے پاس مال بہت ہے، وہ کہے میں مال کی بنیاد پر کسی انسان کو انسان نہ سمجھے، اپنے جیسا نہ سمجھے، کسی غریب کو انسان تصور کرنے کے لیے اس کے ذہن میں آگے بڑھنے کے لیے کردار ادا کر نہیں کرتا، تو فرمایا یہ تو تقوی کی لائن سے نکل گیا۔ اس لیے مال کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، جاہ و جلال کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی اپنے لیے وہ حالات پیدا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ ذہن بنا لے میں جب بھی آؤں لوگ اٹھ کر مجھے ملیں، میں جب بھی جاؤں لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، مجھے جو ہے نا جی وہ سلوٹ کریں۔ فرمایا جب یہ قوم کا ذہن بن جائے، فرمایا یہ ایسا تکبر کا ذہن ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنم کے 7 درجے ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ جہنم کے 7 درجے ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں۔ فرمایا سب سے آخر میں اللہ رب العزت جس آدمی کو جہنم سے نکالے گے وہ متکبر ہوگا، جس کے اندر تکبر موجود ہے، غرور اور نخوت موجود ہے۔ فرمایا جب اس کو نکالیں گے وہ کوئلے کی طرح بالکل سیاہ ہو چکا ہوگا۔ جب کوئلے کی طرح سیاہ ہوگا اللہ فرمائیں گے سارے ظالموں کو بھی نکال کر باہر کر دیا، سارے مشرکوں اور کافروں کو بھی نکال کر باہر کر دیا، لیکن ایک دور ایسا آتا ہے فرمایا یہ متکبر، یہ ایسا ہے، اللہ فرمائیں گے اس کوئلے کو دوبارہ پھر جہنم کے اندر پھینک دو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی کہ اللہ رب العزت کو اس پر اتنا غصہ آتا ہے کہ متکبر ہو چکا، اس لیے شیطان نے 7 لاکھ سال تک عبادت کی۔ جرم کیا کیا؟ قرآن مجید کہتا ہے ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، کان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب کتنی لمبی اس نے عبادت کی، آسمان دنیا پر کوئی 1 انچ ایسا نہیں جہاں اسے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن تکبر ایک ایسا عمل ہے، شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکبر مکن زینہار پسر، تکبر عزازیل لا خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر ایک ایسا عمل ہے انسان کو شیطانوں کی لائن میں کھڑا کر دیتا ہے اور ظالموں کی لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مختال فخور، فخر کرنے والا، تکبر اور غرور کرنے والا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے پسند نہیں کرتا کہ یہ انسان در حقیقت آہستہ آہستہ تکبر کی اس کیفیت میں آگے بڑھتا ہوا شیطان کے اس حملے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کی جماعت کا وہ حصہ بن جاتا ہے، اور وہ ہر وقت وہ یہ سوچتا ہے میں انسانوں کو کیسے ذلیل کروں، انسانوں کو کیسے میں رسوا کروں۔ کیوں؟ شیطان کا بھی یہی کام ہے، اور شیطان کو ماننے والے جتنے خسائل ہیں ان کا بھی یہی کام ہے۔ اس لیے قرآن مجید پہلے درجے میں یہ حکم دیتا ہے جب تم اپنی زندگی کا جائزہ لو تو سب سے پہلے یہ دیکھو تمہارے اندر اگر اخلاقی رذیلہ پیدا ہو چکے ہیں، تکبر ہے، غرور ہے، خود پسندی ہے،
تمہارے اندر جو ہے نا جی وہ دوسرے انسانوں کو اذیت دینے کا، ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے کے یہ اخلاق رذیلہ پیدا ہو چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا تم شیطانی جماعت کا حصہ بن چکے ہو، شیطانی قوتوں کا اعلی کار بن چکے ہو۔ اس لیے قرآن مجید یہ بار بار حکم دیتا ہے، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھنا حزب الشیطان، جو شیطان کی جماعت ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کامیاب کون ہوگا؟ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کی جماعت ہے وہ ضرور کامیاب ہوگی۔ اللہ کی جماعت بن کے رہنا، رحمان کی جماعت بن کر رہنا، یہ سب سے بڑا کردار ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی طرف توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا